समेत दीगर मुलजिमान और उनके अहल खाना की मिल्कियती जायदादों की तलाश शुरू कर दी। FIA ने अदालत में अबूरी चालान जमा कराने के बाद मुलजिमान की मिल्कियती जायदादों की तलाश का आगाज़ किया। मज़ीद जानेंगे, मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए FIA ने क्रीक मदीना केस में जो इन्वॉल्व मुलजिमान नामजद मुलजिमान हैं मुकदमे में, उनकी जायदादों की तफसीलात जमा करना शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने KDA, KMC, इसके अलावा DHA और दीगर जितने भी इदारे हैं शहर में और खास तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, उन सबसे रब्ता किया, उन सबको खतूत लिखे हैं और उनसे इनकी जो लोग भी इसमें मुलविस है और जो फैमिली इसमें शामिल है, उनके नामों से कितनी जायदादें हैं, कितने प्लॉट्स हैं और कितने बेंगलूर्स हैं और कितनी बिल्डिंगें हैं, सबकी तफसीलात जो है वो इनसे मांगी गई हैं। बाकायदा लेटर जारी कर दिए गए हैं और FIA हुकाम का कहना है कि जल्दी इस केस को वो फायर तक पहुंचा देंगे और जो भी इस करप्शन के केस में मुलविस लोग थे उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका। बिजली, पेट्रोल बम और महंगाई का तूफान। जमात इस्लामी का आज गवर्नर हाउस सन पर धरना देने का ऐलान। धरने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। न्यू कराची सिंधी होटल स्टॉप पर जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हैं। तफसीलात जानेंगे सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की होशरुबा कीमतें और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जो है जमात इस्लामी की जानिब से बरोज़ एतवार गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से जो है कैंप भी लगा दिए गए हैं और भरपूर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे के लिए जो है तैयारियाँ जारी हैं। इस वक्त मैं जो है न्यू कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है कैंप का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो जमात इस्लामी सिंध के सदर जो है मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि हालात बहुत बुरे हैं लेकिन इनिशिएटिव जमात इस्लामी का बड़ा बेहतरीन है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये जो मसाइल हैं महंगाई और इसके अलावा इस होशरुबा महंगाई के ख़िलाफ़ और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ कोई अब रास्ता बचता नहीं था। लिहाजा अब ये गवर्नर हाउस का जो धरना है इंशाअल्लाह ये एक तारीख साज धरना साबित होगा और जल्द ही इंशाअल्लाह इसके अंदर जो है वो होश के नाखून हुक्मरान लेगी, क्योंकि अब इस धरने और इन एहतजाजी तहरीकों के नतीजे में मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों की होश ठिकाने आ चुके होंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि सदर सिंध के जानिब से जो ये बताया जा रहा है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब की क़यादत में गवर्नर हाउस के बाहर जो है भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और एहतजाज के अंदर जो है वो अल्टीमेटम भी दिया जाएगा। जी जुम्मा गोट मलीर एक्सप्रेस वे के करीब हालीजी कंड्योट पर पानी की पाइपलाइन तब्दील करने का काम जारी है। मरम्मती काम के बायस न्यू और ओल्ड पंप हाउस, घारो पंपिंग स्टेशन से मुतालिक इलाकों में 36 घंटे पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तफसीलात बताएंगे एहसन अब्बासी जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी एहसन। जी बिल्कुल, इस वक्त जुम्मा गोट पर हम मौजूद हैं। वाटर कॉरपोरेशन का अमला KD सिविल 2 का अमला जो है वो लाइन की तब्दीली का अमल में मसरूफ है। जो बताया गया था तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कि जुम्मे रात को 12 बजे से जो है वो सप्लाई बंद कर दी जाएगी और MS की लाइन में जो है वो तब्दीली की जाएगी, जिसके बायस जो है चंद इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत का सामना होगा। वहाँ के शहरी जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो पानी का ज़ख़ीरा कर लें ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का उनको सामना ना हो। इस वक्त जो है ये लाइन की तब्दीली का अमल जारी है। जो फ्लो के साथ आने वाला पानी है उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद जो है मलीर एक्सप्रेस वे के नीचे तकरीबन 1000 फीट की जो लाइन शिफ्ट की गई है, चेंज की गई है, उस लाइन का जो है वो बताया जाता है कि मुकर्ररा वक्त पर काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त तमाम तर निगरानी जो है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तनवीर शेख की निगरानी में तमाम काम जो है वो जारी है। एक्सीएन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रशीद जाकरानी साहब, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जो है कब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और क्या काम किया है, किन किन इलाकों में जो है वो पानी बंद है? ये काम इंशाअल्लाह ताला सुबह तो ख़त्म हो जाएगा ना, मुकम्मल हो जाएगा। और ये लांडी बिन कासिम और अपना शाह फैसल कॉलोनी 9th मेल कारसाज PF का पानी बंद है अभी तक ना, कल सुबह इंशाल्लाह पानी चला लेंगे। ठीक है, ये कितना शिफ्ट की गई है लाइन, कौन सी लाइन थी पहले, अब कौन सी है? 33 इंच की हालेजी कंड्यूट थी, जो ये मेहरान अपना मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इस वजह से हमने शिफ्ट करी है। PRCC था, ये अभी MS में शिफ्ट करी है। ठीक है, अभी ये जो पानी इसमें दिख रहा है कौन सा पानी है? ये पानी दूसरी लाइन का था, वो थोड़ा सा एयर की वजह से ये पानी आ गया है, अभी पंप चल रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कब तक हम शहरियों से उम्मीद शहरी रखें कि उनके घरों में पानी कब तक बहाल हो जाएगा? इंशाल्लाह कल 12 बजे के बाद पानी आ जाएगा इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. کل 12 بجے تک جو ہے وہ مقررہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ کام مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ سپلائی کھول دی جائے گی. تو وہ شہری جن کے علاقوں میں جو ہے وہ شاہ فیصل، کورنگی اور پی ایف کے اطراف کے جو علاقے ہیں جہاں پر پانی کی قلت کا سامنا رہا، 2 روز 36 گھنٹے 33 انچ کی لائن کو شفٹ کرنے کے باعث تو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بحال کیا جائے گا تو ان کے گھروں میں پانی پہنچ جائے گا. اس وقت جو ہے وہ رات گئے جو ہے یہ تمام تر کام کا سلسلہ جاری رہے گا. ساری رات لگانے کے بعد جو ہے یہاں پہ واٹر کارپوریشن کا جو عملہ موجود ہے وہ کام مکمل کرے گا اور کام مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ رپورٹ کی جائے گی اور اس کے بعد پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ یقینی ہو سکے. جی کاٹھور لنک روڈ پر وزن کانٹا اور ٹول پلازا کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا دھرنا طول اختیار کر گیا. پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی کمشنر کراچی سے ملاقات. ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کانٹے کو مکمل بند کرنے اور معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کا مطالبہ کر دیا. خوردنی تیل ایسوسی ایشن، ڈمپر ایسوسی ایشن، پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی کمشنر کراچی سلیم راجپوت سے ملاقات. ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے کانٹے کو مکمل بند کرنے اور معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا. کمشنر کراچی نے یقین دلایا کہ ٹرانسپورٹرز کے تمام تر معاملات سے جلد چیف سیکرٹری سندھ اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا جائے گا. پیپلز بس سروس کے لیے شہر کی سڑکیں تنگ پڑنے لگیں. چنگچی رکشے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے. دیگر ٹرانسپورٹ بھی راہ میں حائل. تفصیلات عادیہ ناز کی رپورٹ میں. بڑی بسوں کے لیے بڑی سڑکیں درکار، پیپلز بس سروس مشکلات کا شکار. پیپلز بس سروس عوام کو سفری سہولت دینے میں مشکلات کا شکار. کورنگی 5 نمبر سے کراسنگ تک چنگچی رکشہ مافیا کی اجارہ داری. چنگچی رکشہ مافیا کی جانب سے پیپلز بس کو گزرنے کے لیے راستہ ہی نہیں دیا جاتا. بس سروس کے ڈرائیور کہتے ہیں کہ رکشے والے جہاں چاہیں بس کے آگے رکشہ روک لیتے ہیں. ہم ہارن دیتے رہتے ہیں، چنگچی رکشہ مالکان اور ڈرائیور سنتے ہی نہیں. اس سلسلے میں ٹریفک پولیس کی مدد لینا پڑتی ہے. میڈم 5 نمبر سے لے کے اور کراسنگ تک جو ہے نا چینچی والے بہت تنگ کرتے ہیں. روڈ کے بیچ میں کڑی کر دیتے ہیں، ہم لوگ ہارن بجاتے ہٹاتا ہی نہیں ہے. بالکل پولیس والے جب موقع پہ ہوتے تو ہم لوگوں کو مدد کرتے اور ہم لوگوں کو یہ کمپنی کی طرف سے ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یہ کام نہیں کرنا ہے. تو ہم لوگ تو طریقے سے بولتے سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں اور سائڈ پہ کھڑی کیا کریں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. بس کو راستہ کیوں نہیں دیا جاتا، اس سوال پر چنگچی رکشہ ڈرائیورز آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. بولے گورنمنٹ کی گاڑی کو راستہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، مگر ہمارے کچھ ساتھی نہیں سنتے، گاڑی بیچ میں لگا دیتے ہیں. خود یہ آٹومیٹک آگے کبھی دکھتے ہیں ان کو کوئی عہدیدار نہیں ہے تو یہ لگ جاتے ہیں آگے. اب اس کے اندر ہم تو سپورٹ آپ ہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ریڈ لائن کو پہلے راستہ دے دیں کیونکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ گاڑی ہے. لوگوں کو اس کو یہ ہے کہ سپورٹ ملتی ہے. اب اونر نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھار تو یہ لوگ آگے لگ جاتے ہیں. پی بی ایس انتظامیہ نے اپیل کی ہے کہ چنگچی رکشہ مافیا اور دیگر ٹرانسپورٹ کو لگام ڈالی جائے تاکہ بس سروس عوامی سہولت میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21. خانقاہ بخاریہ میں عظیم الشان جشن رحمت للعالمین محفل میلاد برائے خواتین کا اہتمام کیا گیا. خانقاہ کے سربراہ شرف الدین علی بخاری المعروف ابا جی سرکار نے میلاد کا اہتمام کیا. ابا جی سرکار کہتے ہیں کہ عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منا کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. مزید جانیں گے اقصیٰ شاہد سے. جی بالکل، خانقاہ بخاریہ 89 کے سربراہ ابا جی سرکار کے زیر اہتمام خواتین کے لیے میلاد محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ابا جی سرکار موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا کیا کہیں گے آج کی بابرکت محفل کے حوالے سے. بھائی دیکھیں، دنیا میں نبی سے بڑا کوئی نہیں، وہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو ان کی خوشی منانا ہر مسلمان پر میں کہتا ہوں کہ فرض ہے. طریقت میں فرض ہے، عشق مصطفیٰ ضروری ہونا چاہیے. اور ہمیں اس وقت ملک کے اندر ضرورت ہے کہ رحمان جو کہا نا قرآن مجید میں، اے میرے رب، اب ہمیں رحمان کی مدد درکار ہے. ٹھیک ہے، جو رحمان ہیں وہی آ کر کے کچھ معاملات کو درست کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پورے پاکستان میں اس وقت رسول اللہ کی نگاہ ہو چکی ہے. اور جو 75 سالوں میں کبھی کچھ نہیں ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کروایا ہے کہ جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، یعنی صبح سالار ان سے کیا. بالکل، یقیناً آپ نے سنا کہ جو بھی میلاد محفلیں مناتا ہے عاشقان رسول کی جو
ولادت ہے اس دن کی خوشی میں جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس دن کی جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے. اس وقت میرے کیمرہ مین فرحان عابد اگر اس طرف کیمرہ دکھائیں کہ کس قدر خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے. معروف ثنا خواں اور نعت خواں بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں. ایک خوبصورت جو ہے وہ سما بن گیا ہے ان کی خوبصورت آوازوں سے, اور یہی جو ہے وہ عاشقان رسول کے عاشق ہیں جو اس طرح سے جو ہے وہ خواتین یہاں پر آتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ محفل کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر چلتا رہے گا. جی. متحدہ قومی مومنٹ پاکستان شاہ فیصل ٹاؤن کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینئر ڈپٹی کنوینر اور اراکین رابطہ کمیٹی کی خصوصی شرکت. خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو. مکمل طور پر ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں فلسطین کی عوام کے ساتھ. غزہ کی اس پٹی پہ ہونے والے ان تمام واقعات کی گزشتہ 50-60 سالوں میں ایک پوری داستان ظلم کی, جبر کی اور عالمی طاقتوں کی پشت پناہی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک دوبارہ عالم اسلام کی, اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بلائی جائے اور اس نئی صدی میں اس کے چیلنجز کے ساتھ اور اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کا کوئی حتمی حکمت عملی تلاش کی جائے. جناب, پاکستان پہ یہ پریشر 70 سال سے رہا ہے. پاکستان اپنے مقصد کو کھو بیٹھے گا اگر اس پریشر کو قبول کرے گا. بہت بہت شکریہ. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم 15 اکتوبر کو اورنگی کے اندر اورنگی ٹاؤن کا ایک جلسہ یا اورنگی ٹاؤن کی عوام کی کارنر میٹنگ, پچھلی کارنر میٹنگ میں 15,000 سے زیادہ افراد ملیر میں جمع تھے. میں سمجھتا ہوں کارنر میٹنگ کی تاریخ لکھی جانی ہے 15 اکتوبر کو جرمن گراؤنڈ میں اورنگی کے اندر. ہم آپ کے منتظر, آپ ہمارے منتظر رہیے گا. اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں 15 اکتوبر کو ہونے والے جلسے کی تیاریوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں. MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اورنگی ٹاؤن آفس میں اہم اجلاس ہوا. 15 اکتوبر کو ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں کراچی کے دیگر ٹاؤنز میں جلسے کی تاریخوں پر مشاورت ہوئی. عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بھی مختلف امور زیر بحث آئے. اس موقع پر ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی اور اراکین رابطہ کمیٹی بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. اب آپ کو بتائیں کہ یہ دل کا معاملہ ہے. دل کا کتنا فیصد علاج میڈیکل سے ممکن ہے اور کتنے فیصد دل کی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں. ماہرین نے راز سے پردہ اٹھا دیا. امراض قلب کی آگاہی فراہم کرنے کے لیے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں سیمینار. امراض قلب کے ماہر ڈاکٹرز نے شرکاء کو مرض کے بڑھتے کیسز کی وجوہات بتاتے ہوئے اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی بتا دیے. نمرہ ریاست کی رپورٹ. پاکستان میں بڑھتا ہوا دل کا مرض, نوجوانوں میں بیماری کا خوفناک پھیلاؤ. ماہرین نے تشویش کا اظہار کر دیا. ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں امراض قلب کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر نواز لاشاری, ڈاکٹر عالیہ کمال, ڈاکٹر محمد محسن, ڈاکٹر سونیا نقوی اور دیگر کی شرکت. ڈاکٹر عبدالرؤف کہتے ہیں میڈیکل کے ذریعے 30% تک علاج ممکن ہے, باقی 70% کے لیے ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہوگا. کہ ڈاکٹری علاج ہے نا یہ 10 to 20% ہے انسان کی زندگی میں. 80% علاج انسان کا خود کا ہے. وہ خود علاج کرے, باہر کی چیزیں کم سے کم کھائے. کھانا ہے وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, تو اس کی احتیاط ساتھ میں واک, اور وہ جو میں نہیں کرتا ہوں لیکن کرنی چاہیے. NICVD کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عالیہ کمال نے کہا, بچوں میں اس مرض سے قابو پانے کے لیے ہمیں بچوں کو صحت بخش کھانا کھانے کی عادت ڈالنی ہوگی. بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن یہ صرف بڑوں کی بیماری نہیں ہے, بچوں کی بیماری ہے جو کہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس کو کس طرح پریونٹ کرنا ہے, اس میں کیا کرنا ہے, اور ان سب کا علاج جو ہے بچپن سے ہی شروع کرنا ہے. صرف علاج نہیں ہے, اس کے بارے میں جو ہے ہم بہت پرانی عبارت ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. ان کو اچھی عادتیں دیں گے تو اچھے صحت مند مستقبل میں ہمارے لوگ بنیں گے. امراض قلب کے آگاہی سیمینار میں شریک مہمانوں کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئی. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21.